और जमीन आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ईमान बनाओ मैं तुम्हें ऊंचा कर दूंगा, मेरी मदद के दरवाजे खुल जाएंगे। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफा अपने 10 साथियों के साथ दुश्मन के घेरे में आ गए। कई हजार रोमियों ने घेरे में ले लिया। ये 10 आदमी वो 10,000 के करीब थे, ऊपर नीचे अचानक घेरे में आ गए इत्तेफाकन, और निकलने की कोई सबील न थी। तो खालिद इब्न वलीद, राफी इब्न उमैरा अत्ताई, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, अमर तमीमी, ज़रार इब्न अल-अज़वर, शुराबील इब्न अल-हसना, ये बड़े बड़े सहाबा 7, 5, 6 और ये घेरे में आ गए। अबू उबैदा सारारे लश्कर हैं, वो सोए। जब अल्लाह मदद कर रहा होता है, जब अल्लाह साथी बना होता है, भाइयों जब नसीब सो जाए तो दुरुस्त से एटमी ताकत बनना बेदार नहीं करता। जब नसीब बेदार हो तो फिर उससे फक्र और फाका सुलाता नहीं है। नसीब बेदार होता है जब अल्लाह की इताअत होती है, और नसीब सो जाता है जब अल्लाह की नाफरमानी होती है। जब चारों तरफ, मेरे नबी ने कहा था, जब मेरी उम्मत गालियां निकालेगी तो अल्लाह की नजरों से गिर जाएगी। जो आदमी तुम्हारी नजरों से गिरा हुआ हो, उस पे आफत आए, तुम कहते हो मेरी बला से मुझे क्या परवाह है। उम्मत अल्लाह की नजरों से गिरी, गलीज़ गालियां, 10 आदमी बड़े शाह सवार हैं, जिगरे इस्लाम हैं, ये सारे इस्लाम के जिगर थे। इनका मर जाना, इनका शहीद हो जाना बहुत बड़ा हादसा होता। उस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर अबू उबैदा सोए हुए हैं, लश्कर सोए हुए हैं, अमीर हैं। एकदम ख्वाब में अल्लाह के नबी जाहिर होते हैं। कवैहका या अबू उबैदा, क्या हो गया तुझे? अतनामु अन खालिद व अस्हाबी, खालिद मुसीबत में और तू सोया हुआ है। जब अल्लाह की मदद होती है क्या होता है? फिर क्या होता है? वैहका अबा उबैदा अतनामु अन खालिद व अस्हाबिही, अबू उबैदा क्या हुआ तुझे? खालिद दुश्मन के घेरे में और तू सोया हुआ है। एकदम आंख खुली, नंगे सर नंगे पांव भागे निकले। अर्रहील, पता था खालिद एक मुहिम पर गए हुए थे, देखो कुछ लोगों को पकड़ना था। वो अचानक फौज के घेरे में आए हैं, तो बाहर निकले। अर्रहील का लगामे मत कसो, जीने मत कसो, बेजीन कसने, जीन के कसने में भी देर लगेगी। नंगी पुश्तों पे दौड़ लगाओ। खुद अबू उबैदा 3000 का फौरी लश्कर तैयार हुआ और लेकर निकले और भागे। इतने में एक सवार पीछे से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और आगे निकल गया, 3000 से आगे निकल गया। तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया ये कौन है? वो खोद में था, ज़िरा में था, तो ये कौन है? तो लोगों ने उसे पुकारा, वो रुका नहीं। तो फिर लोगों ने कहा तुझे अमीर कहते हैं कि रुक जाओ। तो उसने घोड़े की लगाम को रोका। तो अबू उबैदा करीब पहुंचे तो उससे पूछा कौन है तू? तो निस्वानी आवाज आई, मैं उम्मे तमीम हूं, खालिद की बीवी हूं। तू कहां जा रही है? कहा खालिद अपनी टोपी भूल गया, मैं वो देने जा रही हूं। खालिद के पास सिर्फ टोपी थी। जब आखिरी हज था, अल्लाह के नबी सर मुंडा रहे थे, अल्लाह के नबी सर मुंडा रहे थे। अपने आधे सर के बाल मुंडवाकर अबू तलहा को दिए और बाकी आधे सर के मुंडवाकर सहाबा में तकसीम किए। खालिद बिन वलीद ने अबू तलहा की मिन्नत करके पेशानी के बाल उनसे ले लिए और अपनी टोपी में सी लिए। वो टोपी सर पे रखते थे, ऊपर लोहे का खोद रखते थे, फिर वो लड़ते थे और फरमाया करते थे इन बालों की बरकत है, मेरे आगे जितना बड़ा लश्कर आए अल्लाह उसे तोड़ देता है। यमामा की जंग सहाबा सिद्दीकी दौर की खौफनाक तरीन जंग है। यमामा 12,000 मुसलमानों को बनु हनीफा ने उखाड़ के रख दिया। 1 लाख के करीब उनका लश्कर था। तो खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे से घोड़ा दौड़ाकर दोनों सफों के दरमियान आ गए।
انا بن الولید العود انا بن عامر، میں ہوں ولید کا بیٹا، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ جتنے بنو حنیفہ کے آگے آئے سب گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ وہ ٹوپی سر پہ ہوتی تھی، پھر سیف اللہ کا لقب الگ تھا، تو وہ اس دن لڑنے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے۔ چھوٹی سی مہم تھی، ٹوپی وہاں تھی، ام تمیم کی نظر پڑی، ادھر خبر سنی کہ وہاں گھیرا ہے، انہیں ٹوپی کو اٹھایا اور پیچھے سے بھاگی اور لشکر کو پار کیا، لشکر سے آگے نکلی۔ اور تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا تجھے اجازت ہے، تیرا گھوڑا تیز ہے، ہم تجھے نہ مل سکیں گے۔ انہیں گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا ہو گیا اور پیچھے سے 3000 کا لشکر اور خالد ابن ولید 10 آدمیوں کے یوں آپس میں پشتیں ملا کر ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے تھے، دائرہ بنا کر، اور سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری لاشیں یہاں سے اٹھیں گی 10,000 کے مقابلے میں 10,000 کب تک ٹک سکیں گے؟ تو بالکل مایوسی تھی اور اندھیرا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک شاہ سوار نے صفوں کو چیرا اور اس کی تلوار ایسے گھوم رہی تھی جیسے بجلی کونتی ہے، اور اس کے قریب کوئی آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا، تو ایسے ہوا کی طرح اس کے چاروں طرف تلوار گھوم رہی تھی اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا راستہ بناتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ جب ہلچل سی ہوئی تو رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوجہ ہو کر کہا یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو عورتیں بھی داستان شجاعت لکھتی ہیں، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو سورما بھی بزدل گیدڑ کی طرح دم دبا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، رافع نے کہا یہ کون ہے جو آج شجاعت کی نئی داستان لکھ رہا ہے؟ خالد کہتے ہیں میں نہیں پہچان رہا کون ہے۔ جب وہ قریب پہنچتی ہیں تو حضرت خالد نے کہا کون ہے تو؟ ارضیت اللہ و رسولہ، آج تو نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا، آج تو نے ہمارے کلیجے ٹھنڈے کر دیے۔ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تیری بیگم ہوں ام تمیم۔ یہ ٹوپی پکڑ اپنی، ادھر ٹوپی ہاتھ میں آئی، ادھر ابو عبیدہ کا لشکر بھی پہنچ گیا، اور پھر 10,000 کو بھاگنے میں عافیت نظر آئی، پھر ہزاروں رومی اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو مدد کے غیبی نظام چلتے ہیں، جب اللہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھائیو کوئی نہیں جو نصیب ہرا کر سکے، کوئی نہیں جو صبح بہار لائے۔ پھر خزاں مقدر ہوتا ہے، پھر مایوسیوں کے گھیرے ہوتے ہیں۔ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اب کوئی سیاستدانوں کو گالیاں دے گا، کوئی امریکہ نے سازش کی یہ ہو گیا، فلاں نے سازش کی یہ ہو گیا۔ کچھ تو نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو نے جو فلاں جگہ ماں کی گالی نکالی تھی اس سے بھی اس دھرتی میں سوراخ ہوا ہے، تیرا جو سیونگ اکاؤنٹ بینک میں رکھا ہوا ہے سود پر، اس سے بھی اس دھرتی میں زلزلہ آ رہا ہے۔ تو نے جو ماں کو دھکا دیا تھا اور باپ کا گریبان چاک کیا تھا، اس سے بھی قیامت پھوٹی ہے۔ تو نے جو اپنے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، جس باپ کے نطفے سے تو بنا اسی نطفے سے تیری بہن بنی، جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا اسی چھاتی کا دودھ تیری بہن نے پیا، لیکن تو نے اپنے باپ کی جائیداد میں سے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، تو کھا گیا، تو پی گیا۔ تو نے کہا کون دیندا ہے؟ کوئی دیندا ہے بھیڑاں نوں حصہ؟ اساں بھی کوئی نہیں دیندے۔ ہاں اس سے بھی اس ملک کا نصیب ڈوبا ہے۔ مالدار زکات کے منکر ہو گئے، علماء کے قدم بادشاہوں کے ایوانوں کو اٹھنے لگے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے مالداروں کے آگے ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے۔ ماؤں کی نافرمانی، بیویوں کی غلامی، باپ کو دھکے دینا، دوست کو قریب کرنا، شراب کی محفلیں سجانا، موسیقی کی محفلیں سجانا، شراب کے اڈے چلانا، چاروں طرف بینک پکار کے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، کدھر سے مدد آئے؟ میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جب اللہ سے جنگ لی اٹھنی ہوئی ہو، جب اللہ سے اٹھنی ہوئی ہو تو کون ہمارا نصیب ہرا کرے گا؟ میرے بھائیو اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو۔ سفینہ تب کنارے لگے گا جب توبہ ہوگی، جب ہر مسافر کو احساس ہوگا مجھے اس سفینے کو بچانا ہے۔ پہلے ہی کشتی جب پارا ہو، پہلے ہی اس کے سارے تختے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے ہوں، کشتی شکستگانے
اے باد شر برخیز شاید کے باز بے نام یار آشنارا شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا عبث ہوتی ہے۔ میرے بھائیو مسئلہ پوری امت کا ہے، ایک ایک فرد کا ہے، ایک ایک عورت کا ہے، ایک ایک مرد کا ہے۔